بوقت سحر میں جب باغ میں گیا، سب طوطیاں تھی خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ قمریاں بھی سب ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی بڑے شوق میں کشف الدجا بجمالہ۔ بلبلیں بھی سب سو بسو، لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے سن کر چہچہے، انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ جن کی زلفیں ہیں تفسیر واللیل کی، جن کی زلفیں ہیں تفسیر واللیل کی، ان کا چہرہ ہے شمس الضحیٰ دوستو۔ توبہ توبہ میں انہیں چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ میں انہیں چاند جیسا کہوں، چاند تو ہے ان کا نقش پا دوستو۔ وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم، وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم، ان کا رتبہ ہے بعد از خدا دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی سیرت و صورت کو، سنت و شریعت کو، طریقت کو، نبی علیہ السلام کی تمام صفات عالیہ کو، آپ کے مکارم اخلاق کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے والوں میں، ان نام لیواؤں میں اپنے نام لکھوانے کے لیے یہ محفل سجائی گئی۔ اور یہ محفل سجا کر ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں صرف اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ جس طرح آتش نمرود کی حدت میں ایک چڑیا کے پانی کے قطرے سے کچھ فرق تو نہیں پڑ سکتا تھا، لیکن صفِ عشاق ابراہیم میں شامل ہونے کے لیے اگر کوئی اس جگر سوزی کا مظاہرہ کرے تو بارگاہ عزتی میں اس کے جذبات کا بے حد احترام موجود ہے۔ احترام اس لیے موجود ہے، اللہ کو اپنے نبی سے محبت اتنی ہے، اللہ کو اپنا پیارا حبیب محبوب اتنا ہے، اس نبی کی سیرت کو بیان کرنے والے، اس نبی کی سیرت کو سننے والے، اس نبی کی سیرت و صورت کی محفل سجانے والے، اس محفل میں تعاون کرنے والے، اگر اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے اس دور میں اگر کوئی یہ محفلیں سجاتا ہے، ان محفلوں کے لیے تعاون کرتا ہے، ان محفلوں میں بیان کرتا ہے، ان محفلوں میں بیان سنتا ہے، ان محفلوں میں نعت پڑھتا ہے، ان محفلوں میں نعت سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ محفلیں اس پرفتن دور میں اپنے بندوں کے لیے محض انعام ہوا کرتی ہیں۔ انعام اس لیے ہوا کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت و صورت ایسی ہے، آپ کی سنت و شریعت ایسی ہے، نبی کا زہد و ورع ایسا ہے، نبی کا علم و حکمت ایسا ہے، نبی کا فہم و ذکا ایسا ہے، نبی کی صداقت و عدالت ایسی ہے جسے بیان کرنے کے لیے قلم تو ختم ہو سکتے ہیں، لکھنے والے ختم ہو سکتے ہیں، زبانیں تو خشک ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کی سیرت کو، نبی کی صورت کو، نبی کی سنت و شریعت کو، نبی کے زہد و ورع کو، نبی کے جود و سخا کو، نبی کے فہم و ذکا کو بیان کرنے کا، لکھنے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اللہ نے جب اپنے حبیب کی سیرت کو قرآن کریم میں بیان کیا، اللہ نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت کے لوگوں، آج ہو آنے والے زمانے میں آؤ گے، قیامت تک پیدا ہونے والا جو بھی آدم کا بیٹا ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے اس کی جانب اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے اس کی جانب اللہ کا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میرے آقا کی عزت اور عظمت یہ ہے، میرے آقا جہاں پر تمام انسانات کے نبی ہیں، وہیں پر آپ تمام انسانات کے ہی نبی نہیں بلکہ آپ تمام حیوانات کے نبی، تمام نباتات کے نبی، تمام جمادات کے نبی، تمام حشرات کے نبی، زمین کی پستی کے نبی، آسمان کی بلندی کے نبی، زمین و زمان کے نبی، کون و مکان کے نبی، شجر و حجر کے نبی، لوح و قلم کے نبی، خشک و تر کے نبی، بحر و بر کے نبی، باقی صرف نبی، آپ نبیوں کے بھی نبی، باقی صرف رسول، آپ رسولوں کے بھی رسول، باقی صرف پیغمبر، آپ پیغمبروں کے
بھی پیغمبر، باقیوں کے لیے کتاب اللہ، آپ کے لیے کلام اللہ، باقی ایک قبلے کے امام، آپ دو قبلوں کے امام، باقیوں کے لیے صرف امت، میرے آقا کے لیے بہترین امت، باقیوں کے لیے صرف شفاعت، میرے آقا کے لیے کبریٰ شفاعت، باقیوں کے لیے کتاب اللہ، آپ کے لیے کلام اللہ، باقیوں کا معراج امتحان کی صورت میں، میرے آقا کا معراج انعام کی صورت میں، باقیوں کا معراج فرش زمین پر، میرے آقا کا معراج عرش برین پر، باقیوں کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا، آمنہ کے لال کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نبی کی عزت و عظمت، نبی کی ناموس، نبی کی ختم نبوت کا دفاع ہمیں گھٹی میں اس لیے سبق پڑھا دیا جاتا ہے کہ نبی کی عزت و عظمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و عظمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا کیا ہے ہمیں دار و رسن سے، ارے ناداں ڈراتا کیا ہے ہمیں دار و رسن سے، ارے ناداں نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ماشاءاللہ ہماری محفل کے مہمان خصوصی، نعت کی دنیا کا ایک عظیم نام، ثناخوان رسول، مداح صحابہ و اہل بیت، محترم جناب حضرت مولانا ظفر شہزاد گجر صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سٹیج پر تشریف لا رہے ہیں، بیداری کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر، مجاہدوں کی طرح نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ سٹیج پر جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں تمام حضرات کو بالخصوص ثناخوان رسول، ہمارے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مفتی محمد عمیر اسد صاحب دامت برکاتہم، انہی کے ساتھ ہماری اس محفل کے جو سرپرست ہیں، جن کے زیر سرپرستی اور جن کی دعاؤں سے ہماری یہ محفل چل رہی ہے، حضرت مولانا قاری محمد اشفاق گجر صاحب، جتنے بھی حضرات سٹیج پر تشریف لائے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے اشتہار پر آپ نے ایک نام لکھا دیکھا ہوگا، مہمان خصوصی، ماشاءاللہ پیکر اخلاص، دیندار طبقے سے محبت کرنے والے بھائی صدام حسین صاحب، یہ جتنے بھی حضرات سٹیج پر تشریف لائے ہیں سبھی کو انتظامیہ محفل کی جانب سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعت کی دنیا کا ایک عظیم نام، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، خوبصورت لب و لہجہ، حضرت مولانا قاری محمد ظفر شہزاد گجر صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ اور حضرت کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، آپ صرف ایک مرتبہ ذرا اچھی طرح نعروں کا جواب دے کر بیداری کا ثبوت دیں۔ مائک حضرت کے حوالے کر رہا ہوں، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ ہمارے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، بڑی خوبصورت آواز لب و لہجے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد عمیر اسد صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنا منظوم کلام پیش فرمائیں۔ حضرت مفتی محمد عمیر اسد صاحب۔ تمام حضرات محبت، ذوق، شوق، ثواب کی نیت سے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ معجزہ آقا کا،
کیا خوب نرالا ہے، کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ. یہ معجزہ آقا کا کیا خوب نرالا ہے، یہ معجزہ آقا کا، یہ معجزہ آقا کا کیا خوب نرالا ہے. 70 ہے صحابہ اور ایک دودھ کا پیالہ ہے. 70 ہے صحابہ اور ایک دودھ کا پیالہ ہے، یہ معجزہ آقا کا. فرعون بہی جا کر غرقاب ہوا آخر، فرعون بہی جا کر غرقاب ہوا آخر، فرعون بہی جا کر غرقاب ہوا آخر. جس راہ سے اللہ نے، جس راہ سے اللہ نے موسیٰ کو نکالا ہے، جس راہ سے اللہ نے. اور کیوں کرے نہ مقاتر پر کرے ناز حلیمہ بھی، کیوں کرے نہ مقاتر پر کرے ناز حلیمہ بھی، کیوں کرے نہ مقاتر پر کرے ناز حلیمہ بھی. آمد سے محمد کی، آمد سے محمد کی دنیا میں اجالا ہے. جیڑا جیڑا سرکار دی آمد خوش بیٹھا سجا چوکے کہے سبحان اللہ. آمد سے محمد کی دنیا میں اجالا ہے، یہ معجزہ آقا کا کیا خوب نرالا ہے. 70 ہے صحابہ اور ایک دودھ کا پیالہ ہے، یہ معجزہ آقا کا.